یہ جو ہارٹ بیٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اتار اور چڑھاؤ ہے. تو اتار اور چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہے, اور یہ آپ کے لیے ایک پازیٹیو چیز ہے کہ اگر آپ یہ چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ آپ زندہ ہیں, اور اسی کا نام زندگی ہے, اتار اور چڑھاؤ کا. اور آپ کے لیے ایک اور خوشخبری بھی ہے آپ سب کے لیے, اور وہ خوشخبری حدیث میں آتی ہے کہ if Allah intends good for someone then he afflicts him with trials. صحیح بخاری. اگر اللہ رب العالمین کسی کو پسند کر لیتے ہیں, کسی سے محبت کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ٹرائلز کو بھیجتے ہیں, ٹیسٹ کو بھیجتے ہیں, اسے ٹرائی کرتے ہیں, اس کا امتحان لیتے ہیں, کیونکہ سولجر کی ٹریننگ اور ہے اور کمانڈر کی ٹریننگ اور ہے. اب کیا کر رہے ہیں ٹیسٹ اور ٹرائل جب آ رہے ہیں اور اتنی زیادہ مشکلات سے ہم گھرے ہوئے ہیں؟ کرنا یہ ہے کہ زندگی چونکہ ایک کامبیٹ ہے, اور اب چونکہ ہم آ چکے ہیں اس زندگی میں, اب ہم یہاں کا حصہ ہیں, یہاں سے نکل تو نہیں سکتے. اب وہ کامبیٹ, وہ لڑائی لڑنے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہتھیار ہونے چاہیے. وہ ہتھیار کیا ہونے چاہیے جس سے آپ ایک مجاہد بنیں گے, کمانڈر بنیں گے, اپنی فیئرز کا, اپنی مشکلات کا سامنا کریں گے, آپ میں وہ سکت آئے گی. اسی پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے, اور میں نے 5 ویپنز ڈیفائن کیے ہیں. 5 ہتھیار میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ اس ورکشاپ میں, جب تک ٹائم ہمارا ختم ہوتا ہے. اور ایٹ دی اینڈ آف دس ورکشاپ آپ دیکھیں گے کہ یو آر اے چینجڈ پرسنالٹی, اگر آپ وہ ہتھیار لے لیں, ان کو اپلائی کر لیں زندگی میں. تو شروع کرتے ہیں جی ایک سٹوری سے, اور اس سٹوری میں بڑے لیسنز ہیں ہمارے لیے. سٹوری ہے ایک بچے کی. یہ بچہ وہ بچہ تو نہیں ہے جس کی سٹوری ہے, یہ ویسی ایک پکچر ہے, یہ آپ کو دکھانے کے لیے میں نے پکچر ڈالی ہے. اس کا نام تھا سلیم, رشید اس کے والد کا نام تھا, اور یہ ٹرو سٹوری ہے, یوٹیوب پہ سٹوری موجود ہے. اس کے والد کا نام تھا رشید, اور وہ ایک انتہائی نان سیریس, کیئرلیس آدمی تھا. ہوا کچھ ایسے کہ اس کی وائف پریگننٹ تھی, اور اسے بار بار کالز آ رہی تھی کہ آ جاؤ, آپ کی وائف کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. لیکن وہ اس وقت کیا کر رہا تھا, اس نے خود بتایا, سٹوری میں نیریٹ کیا کہ اس وقت وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا پارٹی کر رہا تھا, اور بہت کیئرلیس لے رہا تھا اس معاملے کو. پھر اسے جو آخری کال آئی وہ یہ تھی کہ اب آپ کی وائف بہت ڈینجر میں ہے, ہم اسے ہاسپٹل لے جا چکے ہیں, آپ آ جائیں, آپ کو آنا چاہیے. بہرحال وہ اکتا کر اٹھا, اس کا دل نہیں تھا, دوستوں سے اٹھے, ہنسی مذاق چل رہا تھا, وہ اٹھا. اٹھ کر جا رہا تھا تو راستے میں ایک بلائنڈ فقیر آیا, ایک اندھا فقیر آیا, اور شرارت سوجی اس بندے کو, بڑا شرارتی تھا, ہنسانے کا بڑا دل کرتا تھا, لوگوں کو بہت ہنساتا تھا. اس نے کیا کیا کہ فقیر کو ٹانگ اڑائی, فقیر گر گیا. اب جب فقیر گرا تو اس کے دوست ہنسنے لگ گئے, وہ بھی ہنسنے لگ گیا, اور یہ کر کے وہ آگے چلا گیا. فقیر اندھا تھا. جب وہ ہاسپٹل پہنچا تو اس کو ایک خبر ملی کہ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے. بڑا خوش ہوا, لیکن ڈاکٹرز کا چہرہ ذرا اترا تھا, گھبراہٹ تھی ڈاکٹرز کے چہرے پہ. تو ڈاکٹرز نے کہا اللہ نے آپ کو بیٹا تو دیا ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ دیکھ نہیں سکتا, وہ بلائنڈ ہے بائی برتھ. تو رشید کہتا ہے کہ جب ڈاکٹر نے مجھے یہ نیوز سنائی کہ میرا پہلا بیٹا, اس کا پہلا بیٹا تھا, وہ پیدا ہوا لیکن بلائنڈ, تو مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے بہت بڑا پہاڑ میرے سر پہ گرا دیا, اور مجھے ایسے لگا کہ بس ابھی زمین کھلے, میں اس میں دھنس جاؤں, دفن ہو جاؤں, اور مجھے موت آ جائے. پھر ایک اور بات اسے پتہ لگی آگے جا کر کہ یہ تو کرپلڈ بھی ہے, چل بھی صحیح سے نہیں سکتا, یعنی دو پرابلمز, ایک تو بلائنڈ, اوپر سے کرپلڈ. تو اس نے کہا جی کہ اس بچے سے میں نفرت شروع کر دی, اس بچے کو میں نے بوجھ اور پنشمنٹ سمجھنا شروع کر دیا. کس چیز کی پنشمنٹ؟ اللہ سے میں نے دشمنی لگا لی کہ میں نے اس چونکہ بلائنڈ فقیر کو ٹانگ اڑائی تھی, تو مجھے اللہ نے سزا دینے کے لیے بچہ بھی بلائنڈ دیا. اب اس نے اس بچے کو زحمت تصور کیا, ایک بہت بڑا بوجھ تصور کیا, لیکن اس کی والدہ بچے سے اتنی محبت کرتی تھی. والدہ کا دل بہت نرم ہوتا ہے, اس کی والدہ اس کی تربیت بھی کرتی تھی. باپ بالکل سیلفش تھا, باپ
دور دور رہتا تھا, باپ کو کوئی خبر بھی نہیں ہوتی تھی اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے. اللہ نے اس شخص کو 2 اور بیٹے دیے. ان سے وہ بہت محبت کرتا تھا, لیکن سلیم سے وہ محبت نہیں کرتا تھا, کیونکہ سلیم اس کے نزدیک ایک بوجھ تھا. ہوا یہ کہ ایک دن وہ شخص بیٹھا ہوا تھا گھر میں, تو سلیم اس کے پاس آیا اور سلیم نے اسے کہا کہ بابا چلیں آج مسجد چلتے ہیں. تو وہ شخص اتنا حیران ہوا رشید, اس نے کہا کہ تمہیں مسجد کا کیسے پتہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے 1-2 بار میری والدہ لے کر گئی ہیں اور مجھے راستہ بھی پتہ ہے. یہ جو بلائنڈ لوگ ہوتے ہیں ان کی 6 سینس اور ڈائریکشنل سینس بڑی زبردست ہوتی ہے. خیر وہ اتنا حیران ہوا, اس نے کہا اچھا چلو. بچہ ول یو بلیو اٹ کہ اس کو مسجد لے کر گیا, لڑکھڑا کے بیساکھیوں پہ, چل نہیں سکتا تھا بیچارہ. اور وہ اتنا حیران ہوا کہ یہ بچہ نہ دیکھ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے صحیح سے, یہ بچہ مجھے مسجد لے کر جا رہا ہے. کہ ہوا ایسے کہ جب وہ مسجد میں پہنچا رشید اپنے بیٹے سلیم کے ساتھ, تو سلیم نے کہا کہ بابا قرآن مجید لے کر آئے, میں آپ کو سورہ کہف سناتا ہوں. تو رشید اور حیران ہوا, کہتا کیا مطلب, تمہیں قرآن کیسے آتا ہے؟ تو سلیم نے کہا کہ میری والدہ شاید آپ کو پتہ نہیں ہے مجھے قرآن حفظ کرا رہی ہیں اور انہوں نے مجھے سورہ کہف کچھ حفظ کرائی ہے. اب یہ والدہ کی محبت تھی کہ بلائنڈ ہونے کے باوجود بچے کو قرآن حفظ کرایا جا رہا ہے. تو رشید قرآن لے کر آیا اور اس نے سورہ کہف کھولی اور بچہ سورہ کہف پڑھنا شروع کیا. وہ پڑھتا گیا اور والد کے آنکھوں سے زور و قطار آنسو نکلتے گئے. اور رشید اتنا رویا اس ٹائم, اور اسی ٹائم اس نے اللہ کے آگے سجدہ کیا, اللہ سے توبہ کی. بالکل سچا واقعہ ہے, عرب تھا رشید, عربی تھا. اور اس نے اسی وقت اللہ سے کہا کہ او مائی لارڈ, میں اس بچے کو بوجھ سمجھتا رہا, میں اس بچے کو زحمت سمجھتا رہا, تیری طرف سے پنشمنٹ سمجھتا رہا, لیکن یہ بچہ تو اتنا برکت والا ہے, یہ بچہ تو اتنا زبردست ہے کہ اس بچے کی وجہ سے آج میں نے مسجد میں قدم رکھا, اور کتنے عرصے بعد میں نے تیری کتاب کو دیکھا, تیرے الفاظ کو دیکھا. اور وہ اسی بات پہ روتا رہا کہ کتنے عرصے بعد اس بچے نے مجھے میرے رب سے کنیکٹ کیا جس سے میں بڑے عرصے سے ناراض تھا. یعنی وہ اللہ سے ناراض تھا, لیکن اس بچے کی وجہ سے اس کی اللہ سے دوستی ہوئی, اور یہ اس کا ٹرننگ پوائنٹ بنا. اور پھر واقعہ کچھ ایسے جاتا ہے مختصراً کہ وہ کسی دور دراز علاقے میں گیا ہوا تھا اور وہاں کچھ زیادہ ہی مصروفیت اس کی ہو گئی, تو پیچھے سے سلیم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس کو بخار ہوتا ہے, گردن توڑ بخار, اور سلیم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو رشید جب گھر آتا ہے اسے پتہ لگتا ہے کہ سلیم کی ڈیتھ ہو گئی. پہلے تو پوچھتا ہے آ کر کہ میرا بچہ کہاں ہے, کیونکہ سب سے زیادہ محبت اب اس سے ہوتی ہے. وہی جس کو وہ رحمت سمجھتا تھا اب اسی سے سب سے زیادہ اس کو محبت. تو ماں نے بتایا کہ اللہ کی امانت تھی, اللہ نے دی تھی, اللہ نے واپس لے لی. تو رشید اتنا روتا ہے, لیکن پھر ایک جملہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے سمجھ آ گیا. جب تک اس مشکل کا, اس بچے کا ایک مقصد تھا میری زندگی میں وہ رہا, اور جب وہ مقصد پورا ہوا تو آپ نے اس بچے کو اپنے پاس بلا لیا. اور ابراہیم علیہ السلام اب اس کی پرورش کریں گے, کیونکہ آپ کو پتا بلوغت سے پہلے جو بچے فوت ہو جائیں تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ڈائریکٹ جاتے ہیں. اب یہ واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا ہے, اس واقعے میں بہت سے لیسن ہیں. ایک سب سے بڑا لیسن, ہو از سلیم, سلیم کون ہے؟ سلیم آپ کی زندگی میں وہ مشکل ہے جس سے آپ گزر رہے ہیں, جس کو آپ فیس کر رہے ہیں, اور وہ مشکل آپ کے ساتھ رہے گی. کچھ مشکلیں آپ کے ساتھ رہیں گی, جتنا جلدی قبول کر لیں اتنا اچھا ہے. لیکن وہ مشکل زحمت نہیں ہے, وہ مشکل رحمت ہے. جیسے سلیم کو اس نے رحمت سمجھا, لیکن اصل میں وہ رحمت تھا. اگر ہماری زندگیوں میں مشکلات نہ ہوتی, اگر ہماری زندگیوں میں کوئی ٹیسٹ اور ٹرائلز نہ ہوتے تو ہم تو خدا بن جاتے, ہم تو کسی کی مدد ہی نہ کرتے. جو بندہ خود غم سے نہیں گزرا, جس کو خود غم کا الیکٹرک شاک نہیں لگا, وہ دوسروں کا غم کیسے محسوس کرے گا؟ جس بندے نے خود دکھ کو نہیں دیکھا قریب سے,
وہ دوسروں کے دکھ کو کیسے محسوس کرے گا؟ تو سلیم سے نفرت نہ کریں، اپنی مشکلات سے نفرت نہ کریں، اپنی مشکلات کو قبول کریں. اور وہ مشکلات لکھی ہوئی تھی لوہے محفوظ میں، وہ آنی ہی آنی ہے. ان کی وجوہات بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن اب چونکہ وہ آ چکی ہیں تو خیر کی امید رکھیں کہ ضرور ان کا کوئی مقصد ہے. مشکلات ہمیں ہمبل کرتی ہیں، ہمیں عاجز کرتی ہیں، اور اگر مشکلات نہیں ہوں گی تو پتہ نہیں ہم خدا بن جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمن امرئ واشامہ ما بین لحیہ، the greatest propensity for good or evil in a man lies between his two lips. یہ جو دو لپس کے درمیان جو گوشت کا ٹکڑا ہے نا، یہ جو زبان ہے آپ کی، یا اس سے آپ گریٹسٹ رینک ریچ کر سکتے ہیں، یا اس سے آپ لوئسٹ آف رینک ریچ کر جاتے ہیں، یا آپ بیسٹ ہو جاتے ہیں، یا آپ موسٹ ایول مشہور ہو جاتے ہیں، یا یہ آپ کے لیے بہترین آؤٹ کم لے کر آتی ہے، یا یہ آپ کے لیے بدترین آؤٹ کم لے کر آتی ہے. Now it all depends on you, how you use this tool of yours, how you use this tongue of yours. اگر تو آپ اس سے لوگوں کے دل دکھاتے پھرتے ہیں، اگر تو آپ کیئر نہیں کرتے اس سے میں کیا بات کرتا ہوں، اگر تو آپ کے آئیڈیاز وہ ریپسٹ ہیں جو ریپ کرتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو ہر وقت کرس بھی کر رہے ہیں، سویرنگ بھی کر رہے ہیں، تو پھر آپ بھی ایسے بنیں گے. پھر ٹھیک ہے، دعویٰ ہم کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، اور سننا ان کی ایک بھی ہم فالو نہیں کرتے ہیں، لائف سٹائل ان کا ہم بالکل بھی نہیں فالو کرتے ہیں، اڈاپٹ ہی نہیں کرتے ہیں، اور خواہش ہم یہ کرتے ہیں کہ قیامت والے دن ہم ان کے ساتھ بھی ہوں، قیامت والے دن ہمیں ان کی سفارش بھی ملے. کس چیز کی سفارش؟ بالکل آپ نے سنت کو پس پردہ کر دیا ہے، فالو ہی نہیں کرنا چاہتے، امپریس بھی نہیں ہے سننا سے. ہمیں کون لوگ امپریس کرتے ہیں؟ وہ ذلیل لوگ، ذلیل سے ہم مراد ہے ہیوملیٹڈ لوگ، جو مطلب خیال ہی نہیں کرتے حلال و حرام کا. تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہمارا بھی یہی حال ہوگا. اور ایک اور حدیث، جب میں نے یہ حدیث سنی تھی، ریئلی اٹ از سو اسکیری، اور یہ میں نے اس ٹائم پہ سنی تھی جب میں یونیورسٹی ٹائم میں ہوتا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں، میری مذاق کرنے کی بہت عادت تھی. الحمدللہ آئی اوور کم دس ود the passage of time. میری مذاق کرنے کی عادت اس لیے تھی کوئی کمپنی ایسی ہوتی تھی، اوپر سے بڑے عرصے فیصل آباد میں رہے. آپ کو پتا ہے فیصل آباد کس لیے مشہور ہے، لیکن میں کبھی یہ چیز اپنے اے لیول کے ٹائم تک نہیں میرے اندر الحمدللہ آئی تھی. میری اے لیول تک ڈیسنٹ ہی کمپنی ہوتی تھی، اچھے اسکول، میری اسکولنگ اچھی ہوئی ہے. اٹ از اونلی وین آئی وینٹ ٹو یونیورسٹی کہ وہاں پہ جب انہیں پتا لگا کہ یہ اس شہر سے ہیں، میرے پیرنٹس کی ٹرانسفر وہاں تھی. بیسیکلی وی آر فرام لاہور، بٹ بیکاز آف ٹرانسفر ہم کچھ عرصہ وہاں رہے، 21 سال وہاں رہے. وین دے کیم ٹو نو کہ آئی ایم فرام دس سٹی، دین دے میڈ می ریئلائز کہ یار یو شوڈ بی تم اس شہر کی سوغات نہیں لے کر آئے، جھکتے وغیرہ یہ وہ. تو اٹ واز اونلی دیٹ ٹائم کہ آئی ریئلائز کہ یس آئی شوڈ بی. تو میری مذاق کی بہت عادت تھی، جدھر بیٹھنا کوئی خیال نہیں کرنا جی اگلا کون ہے، کسی کی فالٹ فائنڈ کر لی، کوئی چھوٹے قد والا آیا، کوئی جو ہے ایک ایسا کوئی بندہ آیا جس کو کوئی مذاق ہم کر سکتے ہیں، اور بس ہم شروع ہو جاتے ہیں. تو اٹ از اونلی ایٹ دیٹ ٹائم آف پیک آئی ہرڈ دس حدیث اینڈ آئی واز ریئلی اسکیئرڈ کہ یار معاملہ اتنا خطرناک ہے. And that hadith goes like this کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said verily a man might speak a word to make those around him laugh. بے شک ایک بندہ ایک ایسی بات کرے گا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، yet by it he plunges farther than the star of Pleiades. یعنی یہ ڈیپتھ بتائی جا رہی ہے کہ وہ ہیل فائر میں اتنا نیچے گر جائے گا اس بات کرنے کی وجہ سے جتنی سٹار کی ڈیپتھ ہے. مطلب اتنا سیریس معاملہ کہ آپ ہنسی مذاق میں ایک ایسی بات کرتے ہیں جو آپ کے لیے بالکل نارمل ہے، آپ نے اپنی طرف سے لوگوں کو ہنسا دیا، لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ کو وہ بات اتنی بری لگی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ is listening to you. These angels are recording everything. اتنی بری وہ بات لگی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کا مقام ہیل فائر میں نیچے گر جاتا ہے، اور پیراڈائز سے انسان پیراڈائز والے اگر عمال کر رہا ہے، لیکن ایک بات اس نے ایسی کر دی ہے جو اتنی بری بات ہے، اتنی کڑوی بات ہے، یا اتنا برا مذاق ہے، کسی کے بارے میں مذاق ہے، آپ کسی کو روسٹ کر رہے ہیں بیٹھ کے، آپ کسی کی فالٹس جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں محفل میں بیٹھ کے، آپ کسی فیمیل اپوزٹ جینڈر کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس پہ بہتان لگا رہے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے،
آپ دوسروں کے افیئرز ڈسکس کر رہے ہیں, اسکینڈلز ڈسکس کر رہے ہیں, آپ نے کوئی اتنا گندا مذاق کیا ہے کسی کو ڈیمیج کرنے کے لیے, یا آپ نے کسی کی فیملی کے بارے میں کوئی بات کر دی ہے اللہ تعالیٰ, یا آپ نے کوئی ایسا مذاق کر دیا, ریممبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہوتا ہے شیطان اس پہ سوار ہو جاتا ہے جیسے ایک شخص اپنی سواری پہ سوار ہوتا ہے, اپنے جانور پہ سوار ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر تو شیطان تم پہ سیٹل ہو جائے, سوار ہو کے سیٹل ہو جائے, تو ہی ول کالر ہم اور بریڈل ہم, پھر وہ جیسے کالر گھوڑے کو کنٹرول نہیں کرتے گدھے کو, اس طرح تمہیں کنٹرول کرے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر بیان کی, فرمایا کہ تم لوگ اس بات کی شہادت دیتے, یو کین وٹنس دس, ایز فار دا کالر, جہاں تک کالر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمہیں بہت سے تھاٹس سے آکوپائی کرے گا. اس کا کالر ڈالنے کا مطلب ہے کہ تھاٹس ڈالے گا تمہارے مائنڈ میں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں شیطان مسجد میں بھی آ سکتا ہے, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے شیطان سوار ہو کے آ جاتا ہے انسان کے اوپر, ٹھیک ہے, اور وہ جب بریڈل کرتا ہے اس سے کالر ڈالتا ہے, وہ مطلب ہے تھاٹس ڈالے گا تم پہ, ابو ہریرہ فرما رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ یہاں تک کہ وہ اللہ کو زیادہ یاد نہیں کرے گا, نماز میں پریشان رہے گا, این نماز کے موقع پہ کوئی وہ اس کو جو ہے نا میتھ کی پرابلم آ جائے گی اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے, این نماز کے موقع پہ کیمسٹری کی ایکویشن آ جائے گی, این نماز کے موقع پہ اس کو نا یہ یاد آ جائے گا وہ فلانی چیز میں نے کہاں چھپائی ہوئی تھی, این نماز کے موقع پہ اس کو یاد کرا دے گا کہ نا تم نے وہ کام کرنا تھا, چلو اس کی آؤٹ لائن بناتے ہیں, وہ آؤٹ لائن بنانے لگ جائے گا. اس پہ ایک مزے کا واقعہ بھی ہے, امام مالک کے پاس ایک شخص آیا, کہتا ہے کہ امام صاحب میری ایک چیز تھی وہ میں نے کہیں رکھی ہے, میں بھول گیا ہوں کہاں رکھی ہے, بڑی قیمتی چیز ہے, تو مجھے بتائیں میں کیا کروں. امام صاحب بڑا حیران ہوئے, اس میں میں کیا اتنی نصیحت کروں, یہ تو ایک میموری کا ایشو ہے. تو بہرحال انہوں نے نصیحت کی, انہوں نے تھوڑا خاموش رہے, پھر کہا تو نہ ایسا کر تہجد پڑھ تو انشاءاللہ چیز مل جائے گی. تو وہ اگلے دن آیا بڑا خوش, کہتا کہ امام صاحب میں تہجد پہ ابھی کھڑا ہوا ہوں, مجھے یاد آ گیا وہ چیز کہاں ہے, تو میں نے تہجد چھوڑ دی اور وہ چیز لینے نکل گیا, تہجد توڑ کے میں وہ چیز ڈھونڈنے چلا گیا. تو امام صاحب مسکرائے, کہتے اسی لیے تو یہ کہا تھا کیونکہ جب تو تہجد پہ کھڑا ہوگا شیطان فوراً یاد کرا دے گا وہ چیز کا, کیونکہ وہ نہیں چاہتا تو تہجد پڑھے. تو یہ ایک بڑا مزے کا واقعہ ہے. تو اس لیے نماز این اس موقع پہ آپ کو چیزیں یاد آنے لگ جائیں گی, ٹھیک ہے. تو یہ اس کا کالر ہے. نماز میں خشوع و خضوع کیسے لایا جائے, اس میں بہت ضروری ہے اپنے ایموشنز کو لانا باہر, ٹھیک ہے. میں آپ کو 3 ایموشنز بتاؤں گا جن سے آپ کی نماز بہت بہتر ہوگی. تو ان ایموشنز کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے کچھ نام آپ کو مائنڈ میں لانے پڑیں گے, ٹھیک ہے. اللہ کا ایک نام ہے المؤمن. المؤمن کا مطلب ہے the one who gives امن اینڈ سیکورٹی. اللہ وہ ذات ہے جو امن دیتا ہے, اللہ وہ ذات ہے جو سیکورٹی دیتا ہے. تو جب آپ مصلی پہ کھڑے ہوں تو ساری ٹینشنیں چھوڑ دیا کریں, ریسٹ ایشورڈ, جتنے پینڈنگ کام ہیں, جتنے لوگ آپ سے جھگڑا کیے ہوئے, جتنے لوگ آپ کو ٹارچر دے رہے ہیں, مینٹل ٹارچر, ریسٹ ایشورڈ, جو بزنس پھنسا ہوا ہے آپ کا, ریسٹ ایشورڈ, جتنے مسئلے آپ کے پھنسے ہوئے ہیں, مصلی پہ کھڑے ہو کے آپ اللہ کے امن کے نیچے آ گئے ہیں, اللہ کی سیکورٹی کے نیچے آ گئے ہیں. لٹرلی آپ کے اوپر ایک زون کھل گیا لائٹ کا, ٹھیک ہے. اب وہ سالو ہونے کے چانسز ہیں. یہ فکر کرنا کہ میں جلدی جلدی پڑھ لوں, مجھے کوئی کام ہے, یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جس ذات کے سامنے میں کھڑا ہوں اس نے وہ کام کرانا ہے, یہ کیوں نہیں سوچتے, ٹھیک ہے. تو دیکھیں ہر کام کے لیے ایفرٹ ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں, یہاں پہ جو ینگسٹر جم جاتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, جم جا کے کتنی محنت ہے, کرتے ہیں کہ نہیں کرتے محنت. اینگلز جب تک نہیں ٹھیک آپ کے ایکسرسائز کے, آپ کی باڈی نہیں بن سکتی. اینگلز ٹھیک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, محنت ہے. مائنڈ مسل کنیکشن لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے, مائنڈ مسل کنیکشن نہیں ہوگا جتنا مرضی جم جاتے رہے باڈی نہیں بنے گی. تو وہاں پہ اتنی محنت ہے, مائنڈ مسل کنیکشن بھی ہے, اینگل بھی ٹھیک کرنا پڑتا ہے, ایکسرسائز بھی بڑی دبا کے کرنی پڑتی ہے. تو اسی طرح نماز میں ہے, جب تک نماز میں بھی وہ مائنڈ اور اسپرچل کنیکشن نہیں کریں گے, نماز جو ہے آپ کو فائدہ نہیں دینے والی. اسی طرح جب تک نماز میں خشوع و خضوع نہیں لائیں گے, جب تک نماز میں محنت نہیں کریں گے, ایموشنز نہیں لائیں گے نماز میں, تو زندگی میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن میں محنت کرنی پڑتی ہیں. نماز از دی پرائمری تھنگ جس میں محنت کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. تو محنت کرنے کے لیے ایموشنز کو ذرا ابھاریں اپنی نماز میں, ایموشنز کو جگائیں. یو آر این ایموشنل بینگ, تو ان ایموشنز کو باہر لایا کریں نماز میں, ٹھیک ہے. تو ون آف دی ایموشنز وہ کیسے لائے جا سکتے ہیں ایموشنز کو باہر, ون آف دا ویز کہ اللہ کا جو ایٹریبیوٹ ہے المؤمن, کہ اب میں اس ذات کے سامنے کھڑا ہو چکا ہوں جس نے مسئلے حل کرنے ہیں. کس بات کی ٹینشن ہے, کام ہی اس نے کرانے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ جب مصلی پہ کھڑا ہوا کریں تو فیل کیا کریں اس امن کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے
وہ جو امن دے رہا ہے اللہ آپ کو، اس کو فیل کیا کریں، ٹھیک ہے، مصلی پہ کھڑے ہو کے چاہے 2-3 سیکنڈ خاموش رہ کے فیل کیا کریں، نماز اس سے نہیں ٹوٹتی۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، وہ پڑھ کے 5 سیکنڈ بے شک خاموش ہو جائے کریں اور اس سیکیورٹی کو فیل کیا کریں، میں کھڑا کہاں پہ ہوا ہوں۔ بہت سے یوتھ کہتے ہیں کہ ہمارا اس لیے نہیں دل کرتا کیونکہ ہم بہت زیادہ میوزک سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں، بس نماز نہیں پڑھی جاتی، نماز پڑھ کے کیا کرنا۔ تو دیکھیں، اپنی انگزائٹی کو کم کر دیا کریں اور اپنے تذبذب کو کم کر دیا کریں، اپنی بے چینی کو کم کر دیا کریں، کیونکہ آپ ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہو چکے ہیں جہاں پہ امن ملنے والا ہے آپ کو، اور آپ ایک ایسی ذات کے سامنے کھڑے ہیں جو ٹائم کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کام کرانا نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹائم میں برکت ڈالنی ہے۔ تو یہ سوچ کر جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ نماز میں خود بخود سکون آ جائے گا، پھر آپ سجدہ بھی لمبا کریں گے، رکوع بھی اچھے سے کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا کام انشاءاللہ تعالیٰ وہ کرا دینا ہے۔ ضروری نہیں کہ اگر کام نہیں ہوا تو نماز جو ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اس طرح چلنے لگا تو پھر تو انسان جو ہے وہ بچے کی طرح ہو جائے گا، چھوٹا بچہ جیسے ہوتا ہے، اسے کچھ مل جائے تو خوش ہے، نہ ملے تو رونے لگ جاتا ہے۔ نماز میں بیوٹی ایڈ کرے گا، اپنے تھاٹس کو کنٹرول کرے گا، ٹھیک ہے نا، اپنے وسوسوں کو کنٹرول کرنا سیکھیں گے، اور نماز کی ٹرانسلیشن مائنڈ میں لا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے باتیں کریں گے وغیرہ وغیرہ، تو ہو ہی نہیں سکتا نماز انہیں فائدہ نہ دے۔ جو انسان نماز پڑھ کے اسی جگہ پر بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، اور جب تک وہ ذکر کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، دی اینجلز پرے فار دا پرسن۔ دیکھیں، نماز سے اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم سٹارٹ کریں پریکٹیکل اسلام کی جب بات ہوتی ہے، کیونکہ نماز از ایوری تھنگ ٹو بی آنیسٹ۔ نماز اگر ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اور بہت سے چیلنجز ہمیں آتے ہیں نماز قائم کرتے ہوئے، ڈی موٹیویشن آتی ہے، اور ریگولیرٹی نہیں آ پاتی، ڈسپلن نہیں آ پاتا، یا جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ اس طرح سے نہیں پڑھ رہے ہوتے کہ کچھ خاص فائدہ ہو، رائٹ؟ تو یہ ساری چیزیں، یہ پرابلمز ہیں ہمارے سامنے، ان کو ہم نے سالو کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ شروع سے دیکھا جائے کہ نماز ہے کیا، نماز کا پرپز کیا ہے، نماز پڑھنی کیوں چاہیے، اور نماز کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ تو میں نے لاسٹ کلاس میں آپ کے سامنے کچھ سینیریوز رکھے تھے، دوبارہ رکھتا ہوں کہ جو میرے سامنے ریزنز آئی ہیں بہت سے لوگ کیوں نہیں پڑھ پاتے نماز۔ جنرلی تو یہ ہے کہ لاپرواہی ہے، پتہ بھی ہے کہ پڑھنی چاہیے لیکن لاپرواہی ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، جنرلی تو یہ ہے۔ لیکن یہ بھی کچھ ہمارے سامنے ریزنز آئیں کہ مثال کے طور پہ خدا نخواستہ اگر کوئی حرام میں ہے، کانسٹنٹ حرام ریلیشن ہے کسی کا، تو ان کو گلٹ ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ کے کیا کر لیں گے، یعنی ہم تو کانسٹنٹ حرام میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے، بلکہ نماز تو چیز ہے جو شاید آپ کو نکال لے اس میں سے۔ اگر حرام کے ساتھ نماز نہیں ہے پھر تو حرام ہی ہے نا، پھر تو بچا ہی کچھ نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے وہ اس کی ساری ہی روٹین خراب ہے، اب وہ کہے کہ مجھے ایکسرسائز کرنے کا کیا فائدہ ہے ہی خراب ہے، روٹین ہی خراب ہے، ایکسرسائز کر کے کیا کروں گا؟ بھئی ایکسرسائز کرو گے تو روٹین ٹھیک ہوگی نا۔ تو اسی طرح نماز پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے حرام سے بچ جائیں۔ تو دوسرا میں نے آپ کو سیم مثال دی تھی، پرسن ایڈکٹڈ ٹو سنز۔ بہت سے یوتھ کہتے ہیں کہ ہمارا اس لیے نہیں دل کرتا کیونکہ ہم بہت زیادہ میوزک سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں، بس نماز نہیں پڑھی جاتی، نماز پڑھ کے کیا کرنا۔ اسی طرح تیسری ریزن بتائی تھی کہ آپ ایسی کمپنی میں، ایسے انوائرمنٹ میں ہیں جہاں نماز پڑھ ہی نہیں رہا کوئی، تو پھر ظاہر ہے بندہ بھی نہیں پڑھے گا، آبویس سی بات ہے۔ اسی طرح ایک اور ریزن میں نے بتائی تھی کہ یہ بھی ایک ریزن آئی کہ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ ڈرتے ہیں نماز کے قریب جاتے ہوئے، نماز شروع کرتے ہوئے، یا بہت زیادہ ریلیجس ہوتے ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بہت ریلیجس ہو گئے یا ہم نے دین سیکھنا شروع کر لیا تو ہماری لائف ڈیفیکلٹ بن جائے گی۔ یہ باقاعدہ ایک بلیف پایا جاتا ہے ہماری نوجوان نسل میں، سم آف دیم وہ تھنک کہ جیسے جیسے آپ ریلیجن میں آتے ہیں تو آپ کی زندگی مشکل ہوتی جاتی ہے۔ تو دین اگین دس از اے وسوسہ آف شیطان۔ اور لاسٹ ریزن میں نے بتائی تھی کہ obviously people they don't want to leave their comfort zone۔ ان کی لائف چل رہی ہے، مزے میں چل رہی ہے، obviously مزہ ان انورٹڈ کامز کمفرٹ میں ہے، تو نماز کیوں پڑھی جائے؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے نا، کیوں اٹھا جائے، کیوں وضو کیا جائے، کیوں مسجد تک جایا جائے، فجر پہ کیوں اٹھا جائے، جبکہ سب کچھ تو سیٹ چل رہا ہے۔ تو یہ چند ایک ریزن جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ تو بہرحال ان کے حل بھی میں نے آپ کو بتائے تھے
کہ اس کا سب سے بڑا حل تو یہ اس لیے پڑھنی چاہیے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، فرض کام کا دل کرے یا نہ کرے کام تو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں جو کرنی پڑتی ہیں چاہے دل کرے یا نہ کرے، جیسے ایگزامز تو دینے آپ نے یونیورسٹی میں، دل کرے نہ کرے ڈزنٹ میٹر، اس سے تعلق نہیں ہے دل کرنے سے۔ تو نماز بھی اسی طرح فرض کام ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز بہت سی برائیوں سے بچاتی ہے۔ نماز کے فوائد ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی نماز کیوں پڑھنی چاہیے اور کیوں اتنا امپورٹنٹ کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آنسرز کی تلاش میں چلتے ہیں۔ تو میں نے سب سے پہلے حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ حدیث بہت کرسٹل کلیئر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، جس کی نماز ٹھیک ہے اس کے باقی اعمال بھی ٹھیک ہوں گے، جس کی نماز نہیں ٹھیک پھر اس کے باقی اعمال بھی ظاہر ہے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اسی طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ نماز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس ایٹریبیوٹ کو فیل کیا کریں، المؤمن۔ المؤمن کا کیا مطلب ہے؟ the one who gives security، امن۔ جب آپ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو دیکھیں اپنی انگزائٹی کو کم کر دیا کریں اور اپنے تذبذب کو کم کر دیا کریں، اپنی بے چینی کو کم کر دیا کریں، کیونکہ آپ ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہو چکے ہیں جہاں پہ امن ملنے والا ہے آپ کو، اور آپ ایک ایسی ذات کے سامنے کھڑے ہیں جو ٹائم کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو ریسٹ ایشورڈ آپ کا کام ہو جائے گا۔ اگر آپ کو فکر ہو رہی ہے، سوچ آ رہی ہے، نہیں میرا پینڈنگ کام ہے، میں نے ادھر جانا تھا، نماز مجھے لیٹ کرا رہی ہے، نماز میرا ٹائم کھا رہی ہے، نماز میرا ٹائم لے رہی ہے، تو پھر ریسٹ ایشورڈ اس کا مطلب کہ ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کام کرانا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹائم میں برکت ڈالنی ہے۔ تو یہ سوچ کر جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ نماز میں خود بخود سکون آ جائے گا، پھر آپ سجدہ بھی لمبا کریں گے، رکوع بھی اچھے سے کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا کام انشاءاللہ تعالیٰ وہ کرا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے وچ از المؤمن، کہ میں المؤمن کے سامنے کھڑا ہوں جو مجھے امن دے گا، مجھے سیکیورٹی دے گا، میری حفاظت کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم کہا تھا۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو راحت کہتے تھے اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پروفیٹ حضرت بلال کو کہتے تھے کہ اقامت کہیے، لیٹ اس ہیو ریلیف، ہمیں راحت ملے، تاکہ آپ اقامت کہیے، ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں راحت ملے گی۔ تو یہ بڑا زبردست کانسیپٹ ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو یہ حدیث سامنے رکھی تھی کہ نماز اتنی خوبصورت چیز ہے، اللہ کے ساتھ ملاقات ہے کہ آپ سب سے زیادہ قریب اللہ کے سجدے میں ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اگر آپ اللہ سے ملاقات چاہتے ہیں اور اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو نماز اس کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور پھر ہم نے یہ آیت دیکھی جس میں نے آپ کو نماز کا پرپس بتایا کہ نبی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ طہ ورس 14 میں کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ، انڈیڈ آئی ایم اللہ، اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی، دیر از نو ڈائٹی ایکسیپٹ می سو ورشپ می، وَأَقِیمِ الصَّلَاةِ لِذِکْرِی، اور موسیٰ نماز قائم کرو کس لیے؟ میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ تو دیکھیں نماز کا پرائمری مقصد ہے اللہ کی یاد قائم کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر نماز پڑھ کے آپ کو اللہ یاد آ گیا تو انشاءاللہ آپ کی نماز ہو گئی ہے۔ باقی نماز اگر پرائمری مقصد یہ ہے پڑھنے کا کہ کوئی کام ہو جائے، کوئی دعا قبول ہو جائے یا کوئی چیز مل جائے، تو وہ کوئی برائی اس میں نہیں ہے سچ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کوئی مشکل آتی تھی نماز پڑھا کرتے تھے، جب دعا کرنی ہوتی تھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن وہ پرائمری مقصد اگر ہوگا تو خدا نہ خواستہ اگر وہ چیز آپ کو نہ ملی نماز پڑھ کے تو پھر آپ کہیں گے نماز پڑھنے کا فائدہ ہی کیا۔ اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، بہت سے لوگ ایگزامز آتے ہیں نماز شروع ہو جاتے ہیں، ایگزامز نہیں پاس ہوتے، کہتے ہیں نمازوں کا کیا فائدہ۔ اسی طرح بہت سے لوگ نے کوئی ایڈمیشن کہیں لینا ہوتا ہے، نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ایڈمیشن نہیں ہوتا ہے، کہتے ہیں لو جی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور سو آن اینڈ سو فورتھ، انسان ہے تو یہ کوئی پرائمری مقصد نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ اگر کام نہیں ہوا تو نماز جو ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اس طرح چلنے لگا تو پھر تو انسان جو ہے وہ بچے کی طرح ہو جائے گا۔ چھوٹا بچہ جیسے ہوتا ہے، اسے کچھ مل جائے تو خوش ہے، نہ ملے تو رونے لگ جاتا ہے۔ تو ہم بچے تو نہیں ہیں نا، ہم تو میچور لوگ ہیں اور ہم اللہ کے عبد ہیں، اللہ کی عبادت کرنے اس دنیا میں آئے ہیں۔ ہم اپنی خواہشیں پوری کرانے تو نہیں آئے اس دنیا میں۔ انسان کو سوچنا چاہیے۔ آپ دیکھیں صحابہ کو شکست بھی ہوتی تھی جنگوں میں، ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ صحابہ کو نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے جنگوں میں۔
تو کسی جنگ میں کفار کا پلڑا بھاری ہوتا تھا، بعد کی جو کانکیسٹ ہے ان کی بات کر رہا ہوں، تو صحابہ نے کتنی نمازیں پڑھ کے دعا کی ہوگی، تو کیا مطلب انہوں نے نمازیں چھوڑ دیں کہ ہمیں شکست کیوں ہو گئی، ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہوئی، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے لوگ شہید ہو گئے؟ انہوں نے تو ایسے نہیں سوچا۔ تو یہ بہت ہی مایوپک جسے کہنا چاہیے کہ شارٹ ایک سوچ ہے، ایک چھوٹی سوچ ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی لہٰذا نمازوں کا بھی کیا فائدہ ہے۔ نمازوں کا یہ فائدہ ہے کہ نماز سب سے پہلا سوال ہوگا، اگر نماز ٹھیک ہے تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑا فائدہ ہے نمازوں کا۔ باقی فوائد اپنی جگہ، اس کی طرف آتے ہیں ہم ابھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے نمازوں میں خشیت کا حکم دیا ہے، خشیت اپناؤ نمازوں میں، ٹھیک ہے۔ تو اگر نمازوں میں خشیت نہ اپنائی جا سکتی، خشیت سے کیا مراد ہوتی ہے؟ سبمسیونیس اور بیوٹی ایڈ کرنا نماز میں۔ اگر انسان نمازوں کو بیوٹیفائی نہ کر سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں اس کو یہ بات کر رہے ہیں کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون؟ مومنون کی کوالٹی اللہ نے بتائی کہ یہ وہ ہیں جو نمازوں میں خشیت لاتے ہیں، بیوٹیفائی کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نمازوں کو بیوٹیفائی کیا جا سکتا ہے۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، آپ میں سے اگر کوئی جم کرتا ہے یا کبھی گیا ہے، اس کو اچھے سے پتا ہے کہ اگر آپ صحیح اینگل پہ گیم نہیں لگائیں گے، اگر آپ صحیح طرح سے گیم نہیں لگائیں گے، آپ کا جم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کی باڈی بلکہ خراب ہونے کے چانسز ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا اینگل ٹھیک کراتا ہے سب سے پہلے ٹرینر۔ اسی طرح نماز میں آپ کی حرکات و سکنات ہی ٹھیک نہیں ہوں گی، آپ کا رکوع یوں ہے۔ وہ میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا، نوجوانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ان کی کمر ہی سیدھی نہیں ہوتی۔ ابھی جوانی میں کمر کے مسئلے آ گئے، مطلب کمر سیدھی ہونی چاہیے رکوع میں، ٹھیک ہے، اسٹریٹ ہونی چاہیے۔ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ جب قیام پہ کھڑے ہیں تو آپ ذرا خوبصورتی لائیں اپنے قیام میں، ٹھیک ہے نا، مطلب سر جھکا ہونا چاہیے، آپ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو جب تک نماز کے بھی اینگلز نہیں ٹھیک ہوں گے، جیسے میں نے جم کی مثال دی، تو آبویسلی نماز میں خشیت تو نہ ہوئی نا، پھر سجدہ اگر اس میں اٹینشن نہیں ہے، اٹینٹیونیس نہیں ہے، تو یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ دیٹس وائی نماز پہ بھی محنت دیکھیں بہت ضروری ہے۔ اب جم پہ کیوں انسان اتنی محنت کرتا ہے؟ کیونکہ اسے ایک آؤٹ کم نظر آ رہا ہے، اسے پتا ہے کہ میں ٹائم لگاؤں گا، میں اینگلز ٹھیک کروں گا، ٹھیک ہے نا، میری باڈی بنے گی، مجھے فائدہ ہوگا۔ اسی طرح نماز پہ جو ٹائم لگائے گا، نماز میں بیوٹی ایڈ کرے گا، اپنے تھاٹس کو کنٹرول کرے گا، ٹھیک ہے نا، اپنے وسوسوں کو کنٹرول کرنا سیکھیں گے، اور نماز کی ٹرانسلیشن مائنڈ میں لا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے باتیں کریں گے وغیرہ وغیرہ، تو ہو ہی نہیں سکتا نماز انہیں فائدہ نہ دے، اور انہیں نظر آنے لگے گا نماز کا جو فائدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال پیش کی صحابہ کو کہ اگر ایک انسان کے گھر کے باہر ایک سٹریم آف واٹر ہے اور اس میں 5 ٹائمز ڈبکی مارے تو کیا اس پر کوئی ڈرٹ رہے گی؟ تو صحابہ نے کہا آبویسلی نہیں۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی معاملہ نماز کا ہے، 5 نماز کا مطلب ہے 5 بار ڈبکی مارنا صاف پانی میں، تو ان کے بدلے اللہ وائپس اوے آل دا ڈرٹ یعنی سنز فرام دیم، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ہی موٹیویشنل خوبصورت حدیث ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی، the 5 daily prayers and the Friday prayer until the Friday prayer are expiation۔ جمعے کے جمعے جو نمازیں ہیں جو جس نے پڑھی ہوں گی انشاءاللہ، تو وہ گناہوں کی ایکسپیشن ہے، جمعے کے جمعے کی جو نمازیں یعنی 1 ویک کی جو نمازیں ہم نے پڑھی ہوں گی، ٹھیک ہے، تو they are an expiation for our sins۔ اور دیکھیں ہم سب کو گناہ معاف کروانے کی کتنی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنے چانسز دیے انسان کو، کفارات پہ باقاعدہ حدیث ہے، کفارات کہتے ہیں گناہوں کے کفارہ کو۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان نماز پڑھ کے اسی جگہ پر بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، اور جب تک وہ ذکر کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، دی اینجلز پرے فار دا پرسن۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ ہماری انفارچونیٹلی کوشش ہوتی ہے کہ نکلیں، سلام پھیرا اور بس نکلیں، ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا اگر ہم ویٹ کر لیں، وہاں پہ بیٹھ جائیں، یہ ہمارے تزکیہ کے لیے بھی اچھا ہے۔ مسجد میں آپ بیٹھیں گے، پازیٹیو انرجی لیں گے، اسپرچول انرجی لیں گے انشاءاللہ، اٹ ول گیو یو دیٹ ڈرائیو، دیٹ موٹیویشن، دیٹ انرجی ٹو فائٹ فتنس، ٹو فائٹ دا سنز، ٹھیک ہے، تو اس کو لیں، اس انرجی کو وہاں بیٹھ کر۔ تو یہ جو کفارات ہیں اس میں نمازیں بھی ہیں، سب سے بڑی بات کہ نمازیں ایکسپیشن آف سنز ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ 5 جو پریئرز ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ نے انجوائن کی ہیں، جو کوئی بھی صحیح سے وضو کرے گا پراپرلی اور ان نمازوں کو ٹائم پر پڑھے گا
اور رکوع صحیح سے کرے گا, سجدہ صحیح سے کرے گا, اور پراپر فوکس آف مائنڈ کے ساتھ پڑھے گا, اور ہیوملٹی اور خشوع لے کر آئے گا. یہ کچھ کنڈیشنز ہیں نمازوں کی, ٹھیک ہے. کیا کیا کنڈیشنز ہیں؟ پراپر وضو. اب دیکھیں اگر ہم نے وضو ہی پراپر نہیں کیا, if we did not start, اگر ہمارا سٹارٹ اچھا نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہمارا وضو بہت کیئر لیس ہے, اور اس میں کچھ آپ کے ایسے اعضاء رہ گئے ہیں جو ابھی تک ڈرائی ہیں, جیسے ایک صحابی کو نبی نے کہا دوبارہ وضو کرو, آپ نے وضو ٹھیک سے نہیں کیا کیونکہ تھوڑا سا ایلبو ڈرائی رہ گئی تھی. بٹ ہیونگ سیڈ اٹ, اب یہ نہ ہو کہ او سی ڈی ہونے لگ جائے. طہارت پہ وضو پہ او سی ڈی بھی بہت ہو جاتا ہے, بار بار بندہ کرتا ہے, بار بار. ایک ہی بار کریں, اچھا کریں, تسلی کر کے کریں انشاءاللہ تعالی, کیونکہ وضو جب آپ کرتے ہیں تو گناہ جھڑے ہوتے ہیں. یہ میں ابھی آپ کو حدیث سناؤں گا. تو دیکھیں پراپر وضو سے بات سٹارٹ ہوتی ہے کہ وضو بندہ بہت پراپرلی کرے. اس کے بعد دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ وقت پر نماز پڑھے. اللہ تعالیٰ نے وقت پر نماز مقرر کی ہے, اسی وقت پر اچھا ہے. دیکھیں اس کے اوپر بہت میں بات کر سکتا ہوں. آپ کو کیا پتا کہ کس وقت کیا انرجی نکل رہی ہے یونیورس کی. ہماری انرجیز ہوتی ہیں نا, یونیورس از سراؤنڈیڈ بائی آل سارٹس آف انرجیز. تو یو نیور نو کہ اس خاص ٹائم پہ ہی آپ سجدہ کریں گے, اس خاص ٹائم پہ ہی آپ نماز پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا. یہ اللہ کو پتا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے اللہ نے اس خاص ٹائم پہ نماز مقرر کر دی ہے, اسی ٹائم پہ پڑھنے کا فائدہ ہے, ٹھیک ہے. ٹائم پہ ہی نماز پڑھیں گے تو اصل فائدہ ہوگا. پھر ہے کہ بوئنگ اور پروسٹریٹنگ پراپرلی ہونی چاہیے, کمر سٹریٹ ہونی چاہیے جیسے میں نے کہا ہے, اور توجہ ہونی چاہیے رکوع میں, اور سجدہ بھی بہت پراپر ہونا چاہیے, سجدہ کیئر لیس نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد فرمایا پراپر فوکس آف مائنڈ سے جو پڑھے گا. فوکس آف مائنڈ دیکھیں یہ ایک جہاد ہے, اور یہ جہاد ضروری ہے نماز کے لیے. یہ جہاد ہوگی تو آپ میں مائنڈ فلنس آئے گی. اگر یہ جہاد نہ ہوتی اور کوئی ڈسٹریکشن بھی نہ آتی نماز میں, کوئی تھاٹ بھی نہ آتا نماز میں, تو پھر دیکھیں شاید نماز آپ کو اس طرح سے ٹرین نہ کر پاتی. ٹریننگ تبھی ہوتی ہے جب چیلنجز آتے ہیں. تو فوکس ہو اور خشوع ہو, ہیوملٹی ہونی چاہیے. خشوع سے مراد کیا ہے؟ دل جھکا ہو اللہ کے آگے. دل سے پڑھی جا رہی نا, دل بھی انوالوڈ ہے, جسم تو انوالوڈ ہے لیکن دل بھی انوالوڈ ہے, دیٹ از خشوع. تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہم ان لیکچرز میں اچیو کرنے کی کوشش کریں گے کہ میں آپ کو یہ باری باری چیزیں بتاؤں کہ ہم نے لانی کیسے ہیں اپنے انشاءاللہ نماز میں. تو باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اس طرح سے نماز پڑھے گا, اللہ کا پرومس ہے اللہ تعالیٰ اسے فارگیو کرے گا. پرومس ہے اللہ کا, اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا, ٹھیک ہے. جب بندے پہ غم آئے نا تو چلو کچھ دیر غمگین رہنا یہ نیچرل ہے, فطری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑے غم آئے. حضرت خدیجہ کی جو ڈیتھ تھی وہ اس سے بڑا غم نہیں تھا. دا موسٹ اسمائلنگ فیس ڈڈ ناٹ اسمائل فار منتھس. تو اٹس نیچرل, اوکے. لیکن وہ رک نہیں گئے. ایسا نہیں تھا کہ وہ آئسولیشن میں چلے گئے, یا ایسا نہیں تھا کہ سارے کام ٹھپ ہو گئے. کیونکہ میرے دوست نے کہا کہ دیکھو جب ہم ٹھپ ہو جاتے ہیں نا, یہ پیسو شکوہ ہے اللہ سے. اتنی تو ہمت نہیں زبانی رب سے شکایت کریں, لیکن یہ کہ ہم ٹھپ ہو کے دکھاتے ہیں کہ جی بس میں تو راضی نہیں آپ کی رضا میں. انڈائریکٹلی تو ہم یہی کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جو لوگ غم میں کھڑے ہو جاتے ہیں نا, ان کا دل نہیں کر رہا صبح اٹھنے کا, بستر پہ پڑے رہتے ہیں, ہمت ہی نہیں کہ جی بندے کا دل کرتا ہے میں سویا رہوں, ریالٹی میں آؤں ہی نا, مطلب ریالٹی سو بیڈ. لیکن اس وقت جو اٹھ جاتا ہے نا, یقین کریں, جو ہمت پکڑتا ہے, اللہ کا نام لیتا ہے, آئی تھنک یہ اللہ کو وہ یہ میسج دے رہا ہے کہ اللہ میں راضی ہوں, بالکل, بس اب آپ چل. اور ایک کوٹ آپ کو سناتا ہوں, بڑا مجھے پسند ہے یہ کوٹ. اشفاق احمد رحمہ اللہ ماشاءاللہ بہت بڑے ادیب گزرے. وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کڑنا, کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کڑنا, کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں, درجات اوپر متعین ہوتے ہیں. اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے. بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو, ساری الجھنے اور مسائل دور ہو جائیں گے. کیا بات ہے جی, لوگوں کے رویوں میں مت الجھیں, اللہ پہ توکل رکھیں, اس کے ساتھ معاملات سلجھائیں, یقین کریں اس کے ساتھ معاملات سلجھائیں. ایک شخص امام غزالی کے پاس آیا, اس نے کہا جی مجھے یہ مسئلہ ہے. انہوں نے کہا استغفار کر. بڑا حیران ہوا, کہتا ہے میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں, آپ کہہ رہے استغفار, کہتے استغفار کر. ایک اور مسئلہ لے کر آیا, کہتے استغفار کر. ایک اور شخص نے کوئی مسئلہ پریزنٹ کیا محفل میں, کہتے استغفار کر. تو بعد میں ایک ان کے دوست سے پوچھا کہ ہر بندے کو استغفار, اس کا مسئلہ اور ہے, اس کا مسئلہ اور ہے, اس کا مسئلہ اور ہے.
تو کہتے ہیں تم نے سورہ نو نہیں پڑھی؟ حضرت نو کیا کہتے ہیں اپنی قوم کو کہ استغفار کرو، اللہ اولاد دے گا، اللہ جو ہے وہ مال دے گا، اللہ تعالیٰ رزق دے گا، اللہ تعالیٰ کھیت دے گا، باغات دے گا، بارش برسائے گا، ہر مسئلے کا حل تو استغفار ہے۔ تو میں نے سب کو استغفار کہا، تو اس لیے استغفار اللہ کے ساتھ معاملہ۔ لوگ دکھ دیں گے آپ کو، ہمارے نبی سے زیادہ دکھ کس کو دیا لوگوں نے؟ جب نبی کو لوگ دکھ دے سکتے ہیں تو ہم کون ہیں؟ جب بہترین انسان کو، سچے ترین انسان کو دکھ دیا جا سکتا ہے تو ہماری کیا اوقات ہے؟ ہمیں بھی لوگ دکھ دیں گے، اپنے بھی دکھ دیں گے، کولیگ سے بھی ہو سکتا ہے دکھ ہو، بہت سے لوگ دکھ دیں گے، لیکن دکھ جو ہے یہ نبیوں کی میراث ہے، یاد رکھیں۔ اگر دکھ اور غم بری بات ہوتی تو نبیوں کو کبھی نہ ہوتا، یہ بات یاد رکھیں۔ ہر نبی غم سے گزرا، ہر نبی غم سے گزرا، ہر نبی مشکل سے گزرا، اس سے گھبرانا نہیں آپ نے۔ یہ اللہ درجات بلند کرتا ہے آپ کے۔ ہم سے بڑے گناہ ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا کفارہ یہیں پہ دلوا دیتا ہے مختلف طریقوں سے۔ مشکلات آتی ہیں، ٹیسٹ اور ٹرائلز آتے ہیں، بڑا کچھ آتا ہے، لیکن قیامت والے دن وہ شخص کلین سلیٹ کی طرح آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن کچھ لوگ بالکل کلین آئیں گے، ان کا اعمال نامہ صاف ستھرا ہوگا، تو کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں بڑی مشکلات فیس کرنا پڑی لیکن صبر کیا انہوں نے اللہ کے فضل سے، اور آج اس نتیجے میں قیامت والے دن کچھ نہیں ہے ان کے اعمال میں، یعنی برائی کچھ نہیں ہے، صرف ان کے اعمال میں اچھائی ہے۔ تو یہ مشکلات کا وبشر الصابرین کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سلوٹ تمہیں لگے گا فرشتوں سے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ اور قرآن میں صبر کا جو لفظ ہے یہ 100 بار تقریباً آیا، صبر کا لفظ جو ہے قرآن میں 100 بار آیا، اور جنتیوں کی سب سے بڑی خوبی صبر ہے کہ یہ صبر کرتے تھے، غم پہ صبر، برے رویوں پہ صبر۔ صبر کا مطلب ہے برداشت کر جاتے تھے، لڑائی نہیں کی، بلا وجہ پھڈے نہیں کیے، صبر کر گئے، پی گئے، غصے کو پی جانے والے، یہ بہت پسند ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، بہت پسند ہے۔ اور آخری جو چیز میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہ حدیث جب آپ کو کوئی مسئلہ ہے نا، اس کو انشاءاللہ اپنے سامنے رکھنا ہے۔ بائی دا وے یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اور یہ ریکارڈنگ آپ کو دی جائے گی تاکہ انشاءاللہ فیوچر میں آپ کو مدد کریں یہ باتیں۔ عمر بن العاص ایک بہت ہی جید صحابی گزرے ہیں، مصر کے گورنر ہیں، حضرت عمر کے دور میں مصر کے گورنر تھے۔ تو عمر بن العاص سے ایک صحابی کہتا ہے، جب وہ گورنر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ظاہر ہے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد عمر بن العاص جب گورنر بنے حضرت عمر کے دور میں، تو عمر بن العاص سے ایک صحابی نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ رومی قیامت کے نزدیک غلبہ پا جائیں گے، اور آج ایسے ہی ہے۔ رومی سے مراد یہ کرسچن ہے، تو آج آپ دیکھیں یورپینز کافی غلبہ پا گئے۔ تو عمر بن العاص مسکرائے، انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ ہے کیوں پا جائیں گے۔ تو بڑا حیران ہوئے، کہتے کیوں؟ کہتے میں نے ان پہ حکومت کی ہے، میں آپ کو ان کی 5 باتیں بتاتا ہوں، میں آپ کو ان کی 5 خصوصیات بتاتا ہوں جس کی وجہ سے غلبہ پا جائیں گے۔ یہ ان کا ویو ہے عمر بن العاص کا کہ دیٹس وائی یہ لوگ غلبہ پا جائیں گے قیامت والے دن۔ انہوں نے کہا کیا ان میں 5 خصوصیات ہیں؟ آپ نے حکومت کی ہے ان پہ۔ پہلی خصوصیت their ability to cope well with tribulation۔ کیا مطلب ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب ان پہ کوئی مشکل آتی ہے نا، ایک دم گھبراتے ہیں لیکن محاسبہ کر لیتے ہیں مشکل آئی کیوں، کوستے نہیں رہتے قسمت کو، ہائے میں مر گیا، ہائے میں لٹ گیا، میری قسمت برباد ہوگی، نہیں، مشکل آئی گھبرائے، اس کے بعد بیٹھے سوچا آئی کیوں تھی، ہماری وجہ سے آئی تھی، کہیں میرا رویہ تو غلط نہیں ہے، کہیں میرے سے کوئی خطا تو نہیں ہوئی، کہیں سب سے پہلے کس کے بارے میں سوچنا ہے؟ اپنے بارے میں، کہ یار میری کیا غلطی تھی، میری، یہ سب سے پہلے انگلی ادھر ہونی چاہیے، اس کے بعد انگلی وہاں ہونی چاہیے۔ اچھا حالات میں تو نہیں کوئی مسئلہ، میری اسٹریٹجی تو کوئی غلط نہیں تھی، کہیں کسی کو میں نے غلط دوست تو نہیں بنا لیا، کہیں میں نے زندگی میں کوئی غلط رازدان تو نہیں بنا لیا، وغیرہ وغیرہ۔ سب سے پہلے انگلی اپنی طرف، اس کے بعد سوچنا ہے بائیں۔ تو سب سے پہلی کوالٹی کہ جب مشکل مصیبت آتی تو سوچتے ہیں کہ یار یہ آئی کیوں۔ their ability to recover quickly after a disaster۔ اور جب ٹھوکر پڑتی ہے تو ریکوری جلدی ہے، ریکور ہو جاتے ہیں، ریکوری جلدی ہے۔ یعنی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، انٹرویو میں کوئی فیل ہو گیا، مثال ہے، نہیں ہوا اس کا ٹیسٹ پاس، اب کیوں نہیں ہوا؟
اگر تو رونے لگ جائے گا تو رونے سے تو ٹیسٹ پاس نہیں ہوگا. سوچے کیوں نہیں ہوا, میرے ویٹ میں کمی تھی, کیا مسئلہ کیا تھا, یا انسٹرکٹر سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی, کیا ہوا ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات, ریکور کریں, پھر دیں, ریکوری مارے نا, صرف ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھے رہنا. تیسری بات, دیر ایبلٹی ٹو اٹیک اگین آفٹر ریٹریٹ. جب میدان جنگ سے بھاگ جاتے ہیں, کھڑے نہیں رہتے بے وقوفوں کی طرح, بھاگ جاتے ہیں. جب مارکے میں دیکھیں نقصان ہو رہا ہے, بھاگ جاتے ہیں. یہ بھی عقل مندی ہے, یقین کریں. اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ بندہ ڈرپوک ہو گیا. جب نظر آ رہا ہے کہ ویپنز کی زیادہ ضرورت ہے یہ وہ, تو صلاح الدین ایوبی نے بھی یہی کیا تھا. پتہ, اب صلاح الدین ایوبی لڑنے چلے گئے تو کرسچن کنگ آیا, اس نے کہا جی کہ ابھی پلٹ جاؤ نہیں تو سب مارے جائیں گے. تو صلاح الدین ایوبی نے سوچا, ارد گرد جائزہ لیا, کہتے ٹھیک ہے. وہ مسلمان سولجر حیران کہ ہمارا بادشاہ کیسے پلٹ گیا ہے, اتنا تقویت والا بادشاہ. تو ایک شخص لڑنے آ گیا, کہتا کہ یہ کیا آپ نے پلٹا لیا سب کو, ہم یروشلم فتح کرنے گئے تھے. تو خدا ایسے لوگوں کو جو ہے وہ وکٹری نہیں دیتا. اس نے بڑی سخت بات کر دی. صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ نہ وہاں پانی تھا, نہ وہاں پہ کوئی سازگار میدان تھا لڑنے کے لیے, تو میں نے جائزہ لے کے میں پلٹا ہوں. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ڈرپوک ہیں یا ڈر کے پلٹیں, جائزہ لیا ہے بھائی میں نے, ابھی نہیں ہے حملہ کرنا سازگار نہیں ہے. تو مسلمان عقل مند بھی ہوتا ہے. تو یہی بات عمر بن العاص نے کی کہ یہ بھاگ جاتے ہیں لیکن دوبارہ اٹیک کرتے ہیں. یہ نہیں کہ بس بھاگ گئے, لڑنے دوبارہ آئیں گے, ہمت نہیں ہاریں گے. یہ انہوں نے اس ٹائم کے جو رومی تھے ان کی ایک خصوصیت بیان کی. آخری دو, دیر ویلفیئر ورک. کہا کہ یہ لوگ خیر کے بڑے کام کرتے ہیں, ویلفیئر بہت, چیریٹی بہت دیتے ہیں, چیریٹی صدقہ خیرات کے بڑے کام کرتے ہیں. یہ ان کی کوالٹی بیان. دیکھیں جس قوم میں جو کوالٹیاں بیان کرنی چاہیے, وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. اسلام نہیں پہنچا ان تک الگ بات ہے, لیکن اللہ کے بندے ہیں. تو دیر ویلفیئر ورک. لاسٹ, دیر ایبلٹی ٹو ریزسٹ انجسٹس. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ نا انصافی زیادہ دیر برداشت نہیں کرتے ہیں. آج بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں, روڈوں پہ نکل آتے ہیں. ابھی امریکہ میں ایک پولیس آفیسر نے, شاید آپ نے فالو کیا ہو, ایک کالے کو مار دیا, وہ جو بلیک تھا نیگرو, تو سارے نکل آئے بلیک لائیوز میٹر. وہ نہیں رکتے, اور وقتہ ڈال دیا گورنمنٹ کو, وقتہ ڈال دیا پولیس ڈپارٹمنٹ کو, تو نکلتے ہیں. تو اس لیے یہ قوم اس لیے غالب ہو جائے گی ان 5 کوالٹیز کی وجہ سے. نمبر 1 کہ جب مصیبت آتی تو محاسبہ کر لیتے ہیں, یار آئی کیوں, بیٹھے نہیں رہتے. نمبر 2 ریکور جلدی کرتے ہیں, ریکوری مارتے ہیں. نمبر 3 بھاگتے ہیں تو اٹیک دوبارہ کرتے ہیں, یہ نہیں کہ بس بھاگ گئے, دوبارہ آتے ہیں لڑنے کے لیے. نمبر 4 ویلفیئر ورک بہت ہے, تمیزدار. یقین کریں, میرے اپنے دوست کا واقعہ, اس نے اپنے ایک یو کے دوست کے لیے اسکاٹ لینڈ یارڈ جو پولیس ہے وہاں کی, اس کو پاکستان سے کال کی اور کہا کہ میرے دوست کو یہ مسئلہ ہے. پاکستان سے کال, اور پولیس پہنچ گئی. یہ ایک الگ بات ہے کہ پاکستانی ہنسی مذاق بڑا کرتے ہیں, پرینکس کرتے ہیں. یہ ہماری قوم کا بھی قصور ہے, عوام کا بھی قصور ہے, پولیس والوں کے ساتھ ایم ہی مذاق کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو سیریس قومیں ہوتی ہیں نا, وہ پھر پاکستان سے بھی شکایت جائے, وہ بندہ پہنچ گیا, اس نے کہا کہ ہم پہنچ گئے ہیں وینیو پہ, کیا مسئلہ ہے. تو کیا بات ہے, ان کا ویلفیئر ورک, خدمت کرنا, خدمت گزار بہت ہے. اور آخری بات, ناانصافی کو ریزسٹ کرنا, زیادہ دیر ناانصافی برداشت نہ کرنا, نکل آنا, اٹھنا, کھڑے ہونا, چیلنج کرنا اسٹیٹس کو. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور یقین کریں, ساری امید آپ سے ہے. نوجوان طبقہ, جب تک نوجوان ہمارے 62% انشاءاللہ ہے اللہ کے فضل سے, اللہ کی طرف سے, تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا امیدی کا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پاکستان میں تبدیلی نہ آئے. اور یقین کریں آپ نے لانی. میں پرائم منسٹر کیا کر لیں گے, پرائم منسٹر کیا کر لیں گے کرسی میں بیٹھ کے, باہر نکل کے, جب یہ ڈاکٹر, انجینئر, وکیل, جج, پولیس افسر, سی ایس پی آفیسر, یہ کہاں سے آ رہا ہے, آپ میں سے, میرے میں سے. ٹیچر کہاں سے آ رہا ہے, میرے میں سے, آپ میں سے. جب نیچے والے لوگ نہیں ٹھیک ہوں گے, پرائم منسٹر نے کیا کر لینا. اس لیے میں بڑی امید کے ساتھ جا رہا ہوں آج انشاءاللہ. اور میں آپ سب سے درخواست کو بھی ہوں کہ یہ ساری باتیں اپلائی کریں. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو ترقیاں دے, استقامت دے, ماں باپ کو صحت تندرستی دے,
آپ کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور آپ ہمارا فخر بنے انشاءاللہ تعالی، اور آپ کی وجہ سے میں بہت پر امید انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.